الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی قدر، آج سے 3 سال قبل جاوید احمد غامدی صاحب نے اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیے کے عنوان سے ایک آرٹیکل لکھا۔ وہ آرٹیکل پاکستان کے موقر روزنامے میں شائع ہوا، اس کو دنیا بھر میں پڑھا گیا اور بہت جلد اس کا نوٹس لیا گیا۔ پاکستان کے جلیل القدر علماء نے، بڑے اہل علم محققین نے اس کا جواب دیا، اس میں پیش کیے گئے نقطہ نظر پر تنقید کی اور اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کی، جس کے بعد غامدی صاحب نے اپنے اس آرٹیکل کی توضیح میں، یعنی جو سوالات اور جو نقد سامنے آیا تھا اس کی توضیح میں چند مزید آرٹیکلز لکھے۔ یہ سارے آرٹیکلز اس وقت تاریخ کا حصہ ہیں، موجود ہیں، اور خود غامدی صاحب کی کتاب مقامات میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اس اقدام کے بعد دنیا بھر میں جوابی بیانیے کے عنوان سے بحث و نظر کی ایک نئی روایت کا آغاز ہوا، اور بلا مبالغہ 20 کی تعداد میں مقالات، آرٹیکلز اور شذرات جو ہے وہ لکھے گئے اور مختلف جرائد اور رسائل میں شائع ہوئے۔ اسی طرح فیس بک کی زینت بنے اور بہت عرصے تک اس پر گفتگو کا ایک سلسلہ جاری رہا۔ غامدی صاحب نے اپنے آرٹیکل کی ابتدا میں یہ لکھا تھا کہ اس وقت جو صورتحال بعض انتہا پسند تنظیموں نے اپنے اقدامات سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں پیدا کر دی ہے، یہ اسی فکر کا مولود فساد ہے جو ہماری مذہبی مدرسوں میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اور جس کی تبلیغ اسلامی تحریکیں اور مذہبی سیاسی جماعتیں شب و روز کرتی ہیں۔ اس کے مقابل میں اسلام کا صحیح فکر کیا ہے، اس کو ہم نے اپنی کتاب میزان میں دلائل کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ در حقیقت ایک جوابی بیانیہ، کاؤنٹر نیریٹو ہے، اور ہم نے بارہا کہا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں مذہب کی بنیاد پر فساد پیدا کر دیا جائے تو سیکولرزم کی تبلیغ نہیں بلکہ مذہبی فکر کا ایک جوابی بیانیہ ہی صورتحال کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اس نقطہ نظر پر بہت سارے علماء اور صاحبان علم نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس وقت جو صورتحال دنیا میں انتہا پسندی کی لوگوں کو درپیش ہے، یہ اصل میں اسی فکر کا مولود فساد ہے جو مذہبی مدارس اور دینی سیاسی جماعتوں کے اندر پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اسی آرٹیکل میں 9 نکات کی صورت میں غامدی صاحب نے ان مسائل پر، ان امور پر اپنا نقطہ نظر بیان کیا، گویا یہ اس نقطہ نظر پر تنقید تھی جو نقطہ نظر دینی مذہبی مدارس اور مذہبی سیاسی جماعتوں میں رائج ہے اور پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ اس پر ایک سوال جو بہت سارے لوگوں نے اٹھایا، وہ سوال یہ تھا کہ جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کسی فکر کے بارے میں یا کسی ادارے کے بارے میں یا کسی سیاسی تنظیم کے بارے میں کہ وہاں پر یہ کچھ پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، تو وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ تو اس کی تردید کرتے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی چیز نہ ہمارے نصابات کا حصہ ہے، نہ ہمارے منشور کا حصہ ہے، نہ ہم اس کے داعی ہیں، بلکہ ہم تو پاکستان کے پرامن شہری ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں، اور در حقیقت دینی مدارس کے بارے میں یہ ایک عالمی بغض ہے جس کا اظہار مختلف لوگ کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ بھی اصل میں اسی کی غمازی کرتا ہے۔ تو مدارس کے در پہ عالمی طاقتیں بھی ہیں اور مذہب بیزار قوتیں بھی ہیں اور سیکولرزم کی تبلیغ کرنے والی تحریکیں اور تنظیمیں بھی ہیں، لہٰذا یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے یہ دعویٰ اسی نوعیت کا ایک دعویٰ ہے۔ مذہبی مدارس ہوں یا وہاں کے نصابات ہوں یا دینی مذہبی سیاسی جماعتیں ہوں، وہاں پر ایسی کوئی چیز نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس سوال کو سامنے رکھ کر ایک سچے طالب علم کی طرح میں نے بھی اس پر غور کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ جب یہ کہا جاتا ہے
تو اس دعوے کے اندر کتنی حقیقت ہے. اور مجھے بھی اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ غیر جانبدارانہ انداز میں، ظاہری بات ہے ہم نے بھی وہاں وقت گزارا ہے، کچھ چیزیں ہمارے سامنے بھی آتی تھیں، کچھ ہم نے وہاں پڑھی بھی ہیں، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ دنیا بھر میں موجود بھی ہیں، لوگوں تک کتابیں بھی رسائی میں ہیں، ان تک جا کر دیکھا جا سکتا ہے. تو اس پورے قضیے کو ایک سچے طالب علم کی طرح، ایک حقائق کی تلاش کرنے والے پیاسے طالب علم کی طرح دیکھا جائے کہ کیا واقعی میں حقیقت کے اندر، دینی مدارس کے اندر، ہماری مذہبی فکری تحریکوں کے اندر ان 9 نکات پر جو غامدی صاحب نے پیش کیا اور جس پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا، کیا کوئی نقطہ نظر پایا جاتا ہے؟ اور اگر پایا جاتا ہے تو وہ نقطہ نظر کیا ہے؟ تو میں نے یہ کوشش کی کہ اس نقطہ نظر کو جیسے کہ وہ وہاں پر ہے ویسے تلاش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے. اس طالب علمانہ سلسلے کے آغاز سے پہلے میں 2 باتیں اس موضوع کے متعلق تمہیداً کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی دینی یا مذہبی بحثوں کے اندر آپ کوئی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں اور وہ نقطہ نظر کا جو مخاطب ہے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کے خلاف ہے، تو وہ در حقیقت آپ کے بارے میں اور آپ کے اس محرک کے بارے میں کچھ حساسیتیں اور جذبات رکھتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ دینی مدارس کے اوپر دنیا بھر میں مختلف زاویوں سے تنقید ہوتی ہے. دینی مدارس اس وقت عالمی سیاست کے عتاب کا شکار بھی ہیں. دینی مدارس اس وقت سماجی جبر کے محرکات کا شکار بھی ہیں. دینی مدارس اس وقت جو حکومتیں ہیں ان کے عدم تعاون کا شکار بھی ہیں. دینی مدارس اپنے نصابات کے قدیم یا آؤٹ ڈیٹڈ ہو جانے پر اٹھنے والے سوالات اور معاشرے کے اندر جو مذہبی اور غیر مذہبی کی ایک تفریق ہے اس پر اٹھنے والی بحثوں کا شکار بھی ہیں. تو دنیا بھر میں ان مدارس پر، ان کے نصابات پر، ان دینی مذہبی تحریکوں پر، ان کے منشورات پر بحث ہوتی رہتی ہے. یہ بحث عالمی قوتیں بھی اٹھاتی ہیں، یہ بحث عسکری ادارے بھی اٹھاتے ہیں، یہ بحث سماجی علوم سے وابستہ لوگ بھی اٹھاتے ہیں، اور یہ بحث مذہب سے بیدار لوگ بھی اٹھاتے ہیں. میں یہاں پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جس بحث کا ہم آغاز کر رہے ہیں، جس بحث کو ہم پیش کر رہے ہیں، اس کا قطعاً ان میں سے کسی بھی تنقید اور کسی بھی پہلو سے ہونے والے سوال سے کوئی تعلق نہیں. ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا تنہا ماخذ سمجھتے ہیں. آپ کی ذات سے ہمیں قرآن ملتا ہے، آپ کی ذات سے ہمیں سنت ملتی ہے. آپ ہیں جن کی تصویب سے، جن کی تائید سے کوئی بھی چیز ہے، جن کی سینکشن سے وہ دین قرار پائے گی. دین کے معاملے میں کوئی بھی نزاع ہو، قرآن مجید کی حیثیت ہے کہ وہ میزان بھی ہے، فرقان بھی ہے، وہ حکم بھی ہے، وہ لوگوں کے دینی معاملات میں نزاعات کا فیصلہ کرنے والا بھی ہے. وہ ہم تک پوری قطعیت سے پہنچا ہے. ہم اس پر ایک ایک آیت پر، ایک ایک حرف پر ایمان لاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب مذہب کی کوئی ہدایت جب ہم تک پہنچتی ہے اور ہم اس پر اطمینان کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس میں دین کے کسی مسئلے کی تفہیم یا تبیین کی ہے اور آپ سے اس کی سند بالکل متصل موجود ہے، جو علمی تحقیق ہے وہ ہو جاتی ہے، تو ہم اس پر سر تسلیم خم کرتے ہیں. تو ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان اس بات کے بھی قائل ہیں کہ قرآن مجید نے جو یہ بات کہی ہے کہ مذہبی تعلیم کے لیے مسلمان معاشرے میں سے کچھ لوگوں کو اٹھنا چاہیے ہے اور ان کو اس اختصاص کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. تو دینی مدارس اس بنیاد پر اگر بنے ہیں تو بالکل ٹھیک بنے ہیں اور ان کا وجود قیامت تک قائم رہنا چاہیے
یعنی ہماری اس گفتگو میں قطعاً کوئی ایسا محرک نہیں ہے جس میں مدرسوں کی بنیاد کو چیلنج کیا جائے، مدرسوں کے خاتمے کی تحریکوں کی آوازوں میں آواز ملائی جائے، دنیا بھر میں لوگوں کو متوجہ کر کے بتایا جائے کہ یہ ایک طبقہ ہے کہ جس کی طرف پل پڑو، ایسا ہرگز مقصود نہیں ہے۔ یہ دینی مدارس کو ہم اپنا مدرسہ سمجھتے ہیں، ان دینی مدارس کو اس دین کی ترویج کے ادارے سمجھتے ہیں جس دین پر ہم ایمان لا چکے ہیں، اور وہ دین قیامت تک کے لیے زمین پر حجت ہے۔ لہٰذا جو قرآن و سنت کی تعلیم وہاں دی جاتی ہے، وہ قرآن و سنت کی تعلیم دیے جانا یہ کام اپنی ذات میں محمود بھی ہے، مقصود بھی ہے، مذہبی ہدایات کا تقاضا بھی ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس ہدایت پر، اس مشن پر کار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبولیت کا درجہ دے، وہ ایک بہت بڑی قربانی اور دینی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ ابتدا میں واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بالعموم جو مدارس پہ تنقید ہوتی ہے اس کو سننے والے چونکہ بہت ساری تنقیدات سن رہے ہوتے ہیں تو خلط مبحث کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید بھی اسی نوعیت کی ایک تنقید ہے۔ تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تنقید اس نوعیت کی تنقید نہیں ہے، بلکہ اس تنقید کے پیچھے ایک بہت گہرا درد پنہا ہے۔ وہ درد یہ ہے کہ جس وقت ہماری مذہبی فکر جو دینی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے اور سیاسی مذہبی تنظیموں میں جس کی تبلیغ دعوت ترویج کی جاتی ہے وہ دنیا تک پہنچتی ہے، تو دنیا اس مذہب کے بارے میں سوال اٹھاتی ہے، اور جس نوعیت کی یہ چیزیں ہیں، جو مقدمات اس وقت زیر بحث ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ محض کوئی نظری مقدمات ہوں۔ وہ یوں نہیں ہے کہ کسی صاحب علم نے کہہ دیا ہو کہ دنیا گول ہے، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ محض کشش ثقل اور بعض کائناتی قوانین سے صرف نظر کر لیں گے، بلکہ جو باتیں، جو مقدمات، جو حقائق، جو نظریات یہاں پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں، ان کے کچھ نتائج ہیں جو مرتب ہوتے ہیں، اور وہ نتائج اس وقت ہماری گلی محلوں کی زینت بن چکے ہیں، ان سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ کشت و خون کی ندیاں بہہ گئی ہیں، مسلم معاشرے ہوں یا غیر مسلم معاشرے ہوں۔ اس وقت مسلم نوجوان ہتھیار لے کر میدان جنگ میں کھڑا ہوا ہے، وہ گلی محلوں میں، وہ کلیساؤں اور مختلف عبادت گاہوں میں جا کر یہ آواز لگا کر کہ اللہ اکبر اپنی جان قربان کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مذہب اور دین کا تقاضا ہے۔ تو اس بحث کی یہ حساسیت ہے، اس کے پیچھے یہ درد ہے کہ اس وقت خدا کے دین کو دنیا میں ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے، خدا کے رسول کی ہدایات کو زیر بحث لا کر بتایا جا رہا ہے کہ یہ در حقیقت فساد کی جڑ ہے، جو دنیا بھر میں تشدد، ظلم، جبر اور تحکم کی بنیاد پر حکومتوں کو گرانا اور لوگوں کی زندگیوں کو قتل کرنا اور ان کے روزمرہ معمولات پر اثر انداز ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تبلیغ اور تلقین کی جا رہی۔ تو یہ درد اور احساس پنہا ہے اس پوری گفتگو کے پس منظر میں کہ اگر ہمارے مدارس میں یہ چیزیں پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہیں تو یہ ان کے کچھ نتائج ہیں۔ تو جو سننے والے لوگ ہیں وہ ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھیں کہ ہمارے پیش نظر نہ کسی عالمی تنقید کا حصہ بننا ہے جو مدارس پر ہوتی ہے، نمبر 1، اور نمبر 2، ہمارے پیش نظر کوئی ایسا محرک بھی نہیں ہے جس سے ان تحریکوں یا ان مدارس میں پڑھنے اور پڑھانے والے لوگوں کے اوپر کوئی ہدف تنقید یا کوئی تیر برسائے جائے۔ تو اس کو واضح ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ جس وقت تک یہ واضح نہ ہو لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں، لوگ باتوں کو توجہ ہی نہیں دیتے، وہ درخور اعتنائی کا رویہ اس سے اختیار کر لیتے ہیں۔ لہٰذا میں بہت درد دل کے ساتھ، بہت اصرار کے ساتھ اور بہت توقع اور امید کے ساتھ مذہبی مدارس میں پڑھنے والے طالب علموں سے اور دینی سیاسی مذہبی جماعتوں میں وابستہ کارکنان اور خدمات انجام دینے والے لوگوں سے یہ دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ تنقید ایک علم کی تنقید ہے، ایک درد اور احساس کی تنقید ہے، یہ حقائق کو جاننے کی تنقید ہے۔ اس تنقید میں آپ بھی میرے ساتھ مسافر بنیں،
جس طریقے سے میں حقائق کو پیش کر رہا ہوں اس طریقے سے حقائق کو جاننے کی کوشش کریں اور یہ دیکھیں کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں کیا یہ باتیں اپنے اندر وزن رکھتی ہیں جن کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ یہ پہلا تمہیدی نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس بحث میں جس وقت ہم وہ مواد پیش کریں گے، وہ ماخذ پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ چیزیں ہیں جو پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، تو ان چیزوں کے حوالے سے کوئی غلط فہمی کسی کو نہ ہو کہ ہم ان کو مانتے نہیں ہیں یا ان کی حجت نہیں مانتے، یعنی وہ قرآن مجید کی آیات ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب احادیث ہوں، یہ سب چیزیں بھی جس وقت غامدی صاحب نے وہ آرٹیکل لکھا ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے لکھا، ان سب چیزوں کو مان کے لکھا، ان کے اصل مقصد، اصل موقع، اصل محل اور اصل اطلاق کو واضح کر کے لکھا۔ تو ہم بھی ان سب چیزوں کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے ان پر، ہم ان کو دین اور مذہب کی ہدایت سمجھتے ہیں اور قیامت تک کی ہدایت سمجھتے ہیں۔ لہذا جس وقت میں یہ چیزیں پیش کر رہا ہوں تو یہ غلط فہمی کسی کو نہ ہو کہ یہ قرآن مجید کی آیت یا کوئی حدیث سے بے اتنائی کا رویہ اپنا لیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو ہماری فکر سے واقف نہیں ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں سے ایک ایک چیز پر اپنا نقطہ نظر ہمارے علماء نے، ہماری فکر کے علماء نے، ہمارے اساتذہ نے اور بالخصوص جاوید احمد غامدی صاحب نے واضح کر کے لکھا ہے۔ وہ اسلام اور ریاست جوابی بیانیے کا عنوان کے تحت لکھے جانے والے آرٹیکل ہوں یا اپنی کتاب میزان میں اسلام اور ریاست سے متعلق امور پر تفصیلی نقطہ نظر ہو، یا پھر اسی آرٹیکل کو آپ نے 17 سے زائد خطبات میں خطبات ڈیلس کے عنوان سے جہاں پڑھایا ہے وہاں پر اس پر گفتگو کی ہو، ان تمام امور پر اپنا نقطہ نظر واضح کیا ہے۔ لہٰذا اس گفتگو میں جس میں میں اس مواد کو، ان چیزوں کو پیش کر کے بتاؤں گا کہ یہ جو 9 موضوعات ہیں ان پر ہمارے دینی فکر کیا کہتی ہے، تو پیش نظر مقدمات پر تنقید نہیں ہے، نہ مقدمات کی تنقید ہے، یہ کام ہو چکا ہے۔ تو جن لوگوں سے کو اس سے دلچسپی ہو وہ ہمارے اس پچھلے کام سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس دوسری تمہید میں ضمناً، وہ یہ ہے کہ جو مواد ہم پیش کر رہے ہیں اس کو پیش کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب احادیث سے اگر کسی صاحب علم نے ہمارے ان مدارس کی جو نصاب یا علمی تاریخ یا علمی روایت ہے اس میں ان 2 چیزوں سے کسی نے استدلال کیا ہو تو اس استدلال کو پیش کیا جائے۔ کوئی ربط و یابس، کوئی علمی تفرد، کوئی کسی کی انفرادی رائے اس کی آمیزش اس میں نہ ہو، اس لیے کہ کوئی بھی صاحب علم یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ آپ نے کسی عالم کا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے، تو یہ تو علمی روایت کے اندر کھڑے ہوئے مختلف صاحبان علم مختلف نقطہ نظر اپنا لیتے ہیں، لہٰذا دینی مدارس ہوں یا مذہبی سیاسی تحریکیں جماعتیں ہوں وہ تو اس سے ہم آہنگی نہیں رکھتی۔ یہ اگر کوئی کہتا ہے تو بہت قابل قبول تعویل ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اگر آپ سائنس کی علمی روایت کو مانتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ارسطو یا افلاطون کی کہی ہوئی ہر بات اس کو آج سائنس قبول کر رہی ہو یا اس کو جسٹیفائی کر رہی ہو، اگرچہ وہ سائنس کی فکری روایت کے ابتدا کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو یہ عذر بہت معقول عذر ہے، اسی لیے ہم نے کسی صاحب علم کی انفرادی رائے جو قرآن اور حدیث سے الگ ہو کر بیان کی جا رہی ہو اس کو موضوع نہیں بنایا۔ ہم نے خالص ان آراء کو تلاش کیا، دریافت کیا یہاں پر قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب احادیث سے استدلال کر کے اپنا نقطہ نظر پیش کیا جا رہا۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ قرآن تو مشترکہ ہے، یہ قرآن تو سب کیا ہے، قابل قبول ہے، یہ مدرسوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، تو اگر مدرسوں میں یہ قرآن قابل قبول ہے تو اس کی یہ توجیہ جو صاحب علم کر رہے ہیں، اس کی آیت پہ جو بنائے استدلال رکھی جا رہی ہے، اس سے اگر کوئی مختلف نقطہ نظر ہے تو وہ کیا ہے؟ ہمارا نقطہ نظر تو موجود ہے،
علماء کا نقطہ نظر ہم پڑھ کے بتائیں گے کہ وہ اس آیت کی بنیاد پر یہ بنا استدلال پیش کر رہے ہیں. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں مدارس کے اندر تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر اس کے ذمہ ہے کہ وہ ان چیزوں کا جواب دے اور بتائے کہ اس قرآن مجید کی آیت کو، اس متعلقہ احادیث کو ہم اس طریقے سے نہیں سمجھتے. اسی طریقے سے جس وقت ہم ان 9 نکات پر یہ چیزیں پیش کریں گے تو پیش کرنے کے بعد ہم قارئین پر یا سننے والوں پر یہ نہیں چھوڑتے کہ وہ اس کا فیصلہ کریں اور بتائیں کہ یہ جو چیزیں ہم نے پیش کی ہیں کہ آج کے علماء وہ دیوبندی مکتب فکر کے ہوں، وہ اہل حدیث مکتب فکر کے ہوں، وہ بریلوی مکتب فکر کے ہوں، آج کے علماء اس وقت اس عہد میں کھڑے ہو کر آج کی دینی مذہبی سیاسی تحریکیں اور تنظیمیں اس وقت اس عہد میں کھڑے ہو کر اس استدلال کو جو ہم نے پیش کیا ہے ان کی کتابوں سے، ان کے نصابات سے، ان کے منشورات سے، قرآن و حدیث پر مبنی، کیا آج وہ اس کو اون کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر کھڑے ہو کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یا ایسا نہیں ہے؟ تو ہم اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں وہ مواد پیش کریں گے، وہ نکات پیش کریں گے کہ جس کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ یہ جو نقطہ نظر قرآن و حدیث کی بنیاد پر نصابات میں اور کتابوں میں موجود ہے، اس کو آج کے علماء، آج کے عہد کے لوگ کیسے دیکھتے ہیں، کیسے اون کرتے ہیں، کیسے قبول کرتے ہیں، اور کیسے ان کی بنیاد پر آج لوگوں کو ان نقطہ نظر کی طرف مائل ہونے کی دعوت اور تبلیغ دیتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں ہیں جن کو میں چاہتا ہوں کہ پہلے پیش نظر رکھا جائے. اس کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں ان چیزوں کے باقاعدہ مطالعے کا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیے کے آرٹیکل میں جو 9 نکات پیش کیے گئے جن پر غامدی صاحب نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، اس نقطہ نظر میں سے ایک نقطے کو انفرادی طور پر لے کر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے اہل علم علماء قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب احادیث کی بنیاد پر کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں. تو اس کا ہم آغاز کرتے ہیں. اس میں سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ دین کا اصلاً مخاطب فرد ہے یا ریاست. غامدی صاحب کا نقطہ نظر لکھا ہوا موجود ہے، پڑھایا ہوا موجود ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے. اہل علم علماء کیا کہتے ہیں، آغاز کرتے ہیں. مولانا سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ اس معاملے میں سب سے وضاحت سے لکھتے ہیں. اور میں یہ عرض کر دوں کہ کیا وجہ ہے کہ مولانا ہی اس معاملے میں بالکل وضاحت کے ساتھ لکھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کی وہ نوعیت جو اس عہد جدید میں سامنے آئی ہے یہ اس سے پہلے موجود نہیں تھی. اس سے پہلے قبضے کی بنیاد پر حملہ کرنے کے بعد طاقت کے زور پر ریاست قائم ہوتی تھی، اور جب وہ ریاست قائم ہوتی تھی تو الناس علی دین ملوکہم، تو جو ریاست کے سربراہان کا مذہب ہوتا تھا لوگ ان پر اس کو اپنا لیتے تھے. جو نہیں اپناتے تھے تو وہ پھر جو معاہدہ ریاست اور ان کے مابین ہوتا تھا اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے. تو یہ بحث کہ ریاست دین کا مخاطب ہے یا نہیں ہے، یہ بحث پیدا اس وقت ہوتی ہے کہ جس وقت ریاست کی وہ نوعیت سامنے آتی ہے کہ جس کے اندر یہ چیز قبول کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. یہ زیر بحث ہے. تو مولانا لکھتے ہیں کہ قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، خلق اسی کی ہے، لہذا فطرتاً امر کا حق، رائٹ آف رول بھی اسی کو پہنچتا ہے. اس کے ملک میں اس کی خلق پر خود اس کے سوا کسی دوسرے کا امر جاری ہونا اور حکم چلنا بنیادی طور پر غلط ہے. صحیح راستہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ اس کے خلیفہ اور نائب کی حیثیت میں اس کے قانون شرعی کے مطابق حکمرانی ہو اور فیصلے کیے جائیں.
مولانا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 پیش کرتے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اسلامی ریاست مولانا کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 52 اور 53 پر وہ یہ تفصیلاً بحث کرتے ہیں۔ مولانا قرآن مجید کی کچھ اور آیات بھی پیش کرتے ہیں، مثلا وہ سورہ فاطر کی آیت پیش کرتے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت پر وہ کلام کرتے ہیں، ولم یکن لہ شریک، نہ کوئی بادشاہی ہے نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، ولا یشرک فی حکمہ احدا، سورہ کہف آیت نمبر 26 وہ لکھتے ہیں، یعنی اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت وہ پیش کرتے ہیں، الا لہ الخلق والامر، خبردار رہو اسی کی خلق ہے، اسی کا امر ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران آیت 154 وہ پیش کرتے ہیں، یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ، یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ مولانا اس کو اصل الاصول قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دین کا اصلاً مخاطب ریاست ہے، طاقت کا سرچشمہ ریاست ہے، ریاست ہے کہ جس نے کلمہ پڑھنا ہے، اور ریاست ہے جس کو دین مخاطب کرتا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ مذہب کا تقاضا ہو، دین کا تقاضا ہو، وہ صرف یہی ہے کہ ریاست پر خدا کی حکومت قائم ہو، اور یہی اصل الاصول ہے۔ تو مولانا اس کو قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دے کر ان سے استدلال کر کے بیان کرتے ہیں کہ مذہب کا اصلاً مخاطب وہ ریاست ہے۔ میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس دعوے کے کیا نتائج ہیں، ان آیات کا اصل مصداق، اصل مطلب، اصل معنی کیا ہے، یہ ہماری بحث کا حصہ نہیں ہے۔ اس پر تفصیلاً بحث غامدی صاحب اپنے خطبات اور اپنی کتاب میں کر چکے ہیں۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیات ہیں جن کو پڑھ کر، جن سے استدلال کر کر یہ کہا جا رہا ہے کہ مذہب کے اندر جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ صرف وہ ریاست بنے جس ریاست کو خدا کی حکمرانی کا شرف حاصل ہو، یعنی اس میں حکمران خدا ہو اور نائب کی حیثیت سے انسان اس میں کام کر رہا ہو۔ اس کے علاوہ کوئی ریاست مذہب کا تقاضا نہیں ہے، جو بنے گی وہ مذہب کے خلاف ہوگی۔ تو یہ پہلی چیز ہے، پہلا نقطہ ہے کہ دین کا اصلاً مخاطب فرد ہے یا ریاست۔ اس پہ مولانا نے بہت تفصیل سے اپنی کتاب اسلامی ریاست میں بنائے استدلال واضح کی ہے کہ ان آیات کو پڑھ کر وہ یہ استدلال کر رہے ہیں کہ ان کا تقاضا ہے کہ دین کا اصلاً مخاطب اور ہدف وہ ریاست بن جائے۔ دوسرا نقطہ جو اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیے میں غامدی صاحب نے پیش کیا اور جس پر اپنا نقطہ نظر واضح کیا، وہ یہ تھا کہ کیا اسلامی حکومت یا خلافت کا قیام دینی فریضہ ہے؟ اس پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اہل علم علماء کا کیا نقطہ نظر ہے، قرآن مجید اور احادیث کے ذخیرے کو سامنے رکھ کر اس موضوع پر وہ کیسے کلام کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں امام قرطبی کی تفسیر سے، سورہ بقرہ آیت نمبر 30 آیت ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اس آیت کا ترجمہ ہے،
اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس آیت کو نقل کر کے امام قرطبی لکھتے ہیں کہ هذه الآیۃ اصل فی نسب الامام و خلیفت، یہ آیت نسب امام اور نسب خلیفہ کے باب میں اصل ہے۔ یسمع له و یطاع، امت اور ائمہ کے درمیان، آگے وہ لکھتے ہیں کہ ولا خلاف فی وجوب ذلک بین الامت و بین الائمہ، اس معاملے میں امت کے درمیان اور ائمہ کے درمیان، یعنی دین اور مذہب پہ غور کرنے والے کبار علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ولا خلاف فی وجوب ذلک بین الامت ولا بین الائمہ، تو یہ وہ آیت ہے جس آیت کو نقل کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ نسب امام اور نسب خلیفہ کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ هذه الآیۃ اصل۔ اس کے بعد امام قرطبی خلافت کے وجوب پر باقی دلائل دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں وَالدَّلِيلُنَا، اس معاملے میں ہماری دلیل یہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی خلافت کے وجوب پہ ہماری دلیل یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، اور یہ دلیل بھی ہے وقولہ تعالیٰ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، سورہ صاد آیت نمبر 26۔ اور ہماری دلیل یہ ہے خلافت کے قیام اور خلافت کے اصل ہونے میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے داؤد سے کہا کہ اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اور یہ دلیل بھی ہے وقال وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، سورہ نور آیت 55، کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا، سورہ نور۔ امام قرطبی لکھتے ہیں ای یجعل منہم خلفاء، یعنی ان میں سے خلیفہ بنائے جائیں گے۔ یہ الجامع لاحکام القرآن جلد نمبر 1 صفحہ 265 پر امام صاحب نے دلائل دی ہے، یعنی قرآن مجید کی ان آیات کو نقل کر کے بیان کیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہم پر لازم کرتی ہے کہ خلافت کا انعقاد کیا جائے۔ اسی بنا پر وہ آگے لکھتے ہیں کہ انہا رکن من ارکان الدین، یعنی ان آیات سے جو بات میں نے بیان کی ہے سمجھ کے، وہ مذہب کی کوئی مستحب ہدایت نہیں ہے۔ انہا رکن من ارکان الدین، یہ خلافت، اقامت خلافت مذہب کے اہم ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ اور یہ بھی اسی کتاب الجامع لاحکام القرآن جلد 1 صفحہ 265 پر امام قرطبی لکھتے ہیں۔ اس کے بعد امام ماوردی کہ کیا نقطہ نظر ہے اس بارے میں، کیا وہ بھی قرآن مجید کی کسی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے استدلال کر کے اقامت خلافت کو، یاد رہے جو نقطہ زیر بحث ہے وہ یہ کہ کیا اسلامی حکومت یا خلافت کا قیام دینی فریضہ ہے، یہ نقطہ زیر بحث ہے۔ تو ہم نے پہلی چیز پڑھی امام قرطبی کی، وہ کہتے ہیں بالکل لازم ہے، دینی فریضہ ہے خلافت کا قیام۔ ماوردی لکھتے ہیں بل وجبت بالشرع دون العقل، خلافت کا قیام محض عقلاً نہیں بلکہ شرعاً واجب ہے، یعنی انہوں نے واضح کیا کہ یہ کسی منطقی عقلی استدلال یا ذاتی اجتہاد یا بصیرت پہ مبنی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، بلکہ وجبت بالشرع دون العقل، یہ محض عقلاً نہیں بلکہ شرعاً واجب ہے۔
کیوں؟ لأن الامام يقوم بامور شرعیۃ قد كان مجوزا في العقل ان لا يرد التعبد بها فلم يكن العقل موجبا لها وانما اوجب العقل ان يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم والتقاطع ويأخذ بمقتضى العدل في التناصف والتواصل فيتدبر بعقله لا بعقل غيره ولكن جاء الشرع بتفويض الامور الى وليه في الدين قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. احکام السلطانیہ بہت معروف مارکۃ الآراء کتاب، اس کی ابتدا میں یہ بحث کرتے ہیں. کیا مطلب ان کی بات کا؟ کہتے ہیں کہ خلافت کا قیام محض عقلاً نہیں بلکہ شرعاً واجب ہے. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کا، اس لیے کہ امام امور شرعیہ کا نفاذ کرتا ہے. لأن الامام یقوم بامور شرعیہ، عقل کے ہاں تو وہ چیزیں جواز پاتی ہیں جن کا تعلق عبادات سے نہ ہو. قد کان مجوزا فی العقل ان لا يرد التعبد بها، اس لیے عقل ان امور دینیہ کو واجب نہیں کرتی. عقل محض ان امور کو واجب ٹھہراتی ہے جن کے ذریعے ایک شخص آپس کے ظلم اور زیادتی کو روک سکے اور عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کر سکے. چنانچہ وہ اپنی عقل کے علاوہ کسی اور کی عقل سے نہیں سوچے گا، لیکن شرع تمام امور دین کو ولی کے سپرد کرتی ہے. ولیکن جاء الشرع بتفویض الامور الی ولیہ فی الدین. کیا دلیل ہے اس بات کی؟ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور ان کی جن کو تم میں سے صاحب امر بنایا گیا ہو. گویا اللہ کا حکم اللہ کی اطاعت، رسول کا حکم رسول کی اطاعت کا یہ تقاضا ہے کہ خلافت کا قیام واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ خلافت میں امام امور شریعہ کا انعقاد کرتا ہے جو عقلاً نہیں ہوتا بلکہ شریعت کے حکم کے تحت ہوتا ہے. اسی ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے. پھر دہرا دوں، خلافت اور اسلامی حکومت کا قیام زیر بحث ہے. کیا اسلامی حکومت یا خلافت کا قیام دینی فریضہ ہے؟ ہم جائزہ لے رہے ہیں اہل علم علماء کے استدلال کا. امام قرطبی کا جائزہ لیا، اس کے بعد امام ماوردی کی کتاب سے قرآن مجید کی آیت جو انہوں نے پیش کی اس پر ان کے نقطہ نظر کا جائزہ لیا. یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے رقم 1851. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خلع یدا من طاعتی لقی اللہ یوم القیامت لا حجت لہ ومن مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ. جو اطاعت سے باہر نکل گیا وہ قیامت کے دن خدا سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا، اور جو اس حال میں مرا کہ اس نے بیعت نہیں کر رکھی تھی تو وہ جاہلیت کی موت پر. یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حکومت اور خلافت، اسلامی حکومت اور خلافت کا قیام لازم ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے بغیر بیعت کیے دنیا سے رخصت ہو گیا تو ماتا میتۃ جاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. اسی طرح ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے 1842 نمبر. اس کے الفاظ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی فوت ہوتا تو دوسرا اس کی جگہ آ جاتا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ، بلکہ میرے بعد خلفاء ہوں گے اور وہ کثرت سے ہوں گے. قالوا فما تأمرنا، پوچھا گیا کہ پھر آپ ہمیں کیا ہدایت کرتے ہیں اس بات میں؟ قال، آپ نے فرمایا فو ببیعۃ الاول فالاول واعطوهم حقهم فان اللہ سائلوہم عما استرعاہم. آپ نے فرمایا کہ ایک کے بعد ایک کی بیعت کرو اور انہیں ان کا حق دو، یقیناً اللہ ان سے ان کی مسئولیت کے بارے میں پوچھے گا. یعنی یہ روایت جو ہے اس پر بنا استدلال رکھی گئی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد تو خلفاء ہوں گے،
لہٰذا خلفاء ہونے چاہیے، خلفاء ہی قائم کیے جائیں گے. اور کیا کہا گیا ہے مسلمانوں کو کہ ان کی بیعت کی جائے، لہٰذا خلافت اور اسلامی حکومت کا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی ہدایت پر مبنی ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے جس سے خلافت اور اسلامی حکومت کے قیام کو دینی فریضہ قرار دیا جاتا. وہ روایت یہ ہے کہ تكون النبوة فيكم ما تشاء الله أن تقوم ثم يرفعوها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عازا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. مسند احمد 18406 نمبر اس روایت کا نمبر. اس کا ترجمہ ہے تم میں نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہیں گے اور پھر اللہ اسے اٹھا لیں گے. پھر نبوت کے طریقے پر خلافت راشدہ ہوگی، پھر یہ اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہیں گے، پھر اللہ اسے اٹھا لیں گے. پھر موروثی حکمرانی کا دور ہوگا، پھر یہ اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہیں گے، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لیں گے. پھر جابرانہ حکمرانی کا دور آئے گا اور اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لیں گے، اور پھر نبوت کے طریقے پر خلافت راشدہ ہوگی. یہ آیت جو ہے اس ضمن میں پیش کی جاتی ہے. اور کہاں پیش کی جاتی ہے؟ آپ خلافت کے قیام کی جو بحثیں ہیں وہاں پڑھیے، یہ کتابیں جن کتابوں کا ہم نے حوالہ دیا وہاں پڑھیے، معروف علماء جو ان امور پر لکھتے ہیں ان کی کتابوں میں پڑھ لیے. مثلا یہ جو ہم نے جہاں سے لیا وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کتاب ہے. اسی طریقے سے علی عمر جو خلافت کے قیام پر انہوں نے خلافت ایک قطعی فرض الہی کے عنوان سے کتاب لکھی، اس میں ان چیزوں کو بنا استدلال بنایا. تو یہ وہ روایت ہے. میں پھر یہاں پر یاد دہانی کے طور پہ عرض کر دوں کہ یہ روایت سر آنکھوں پر سر تسلیم خم اس روایت کے آگے، اس روایت کو ہم بھی مانتے ہیں، اس پر اس کی ہدایات کو سمجھتے ہیں اور اس پر اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. وہ نقطہ نظر جاننے کا موقع یہ نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں التفات کرنا پڑے گا ان امور اور ان مواقعوں کی طرف جہاں پر فکر فراہی اور غامدی صاحب نے اس نقطے کو اور اس روایت پر اپنے نقطہ نظر کو بیان کیا. زیر بحث کیا ہے؟ انعقاد خلافت اور اسلامی حکومت بطور دینی فریضہ، اس کے دلائل ہم یہاں دے رہے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی اور بھی روایت ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے. بہت ہی جلیل القدر عالم امام ابن تیمیہ خلافت کے قیام کے وجوب پر کیا لکھتے ہیں اور کس چیز سے استدلال کرتے ہیں، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ یجب ان یعرف ان الولایت امر الناس من اعظم واجبات الدین بل لا قیام للدین ولا للدنیا الا بها. کہتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے ہے کہ لوگوں کی ولایت کا معاملہ دین کے بڑے واجبات میں سے ایک واجب ہے، بلکہ اقامت دین و دنیا اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا باجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم عند اجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاث في سفر فليؤمر أحدهم. رواه أحمد. انہوں نے کہا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ ولایت، لوگوں کی ولایت کا یہ معاملہ یعنی اقامت خلافت دین کے واجبات میں سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کے مسائل ان کے اجتماع کی بنا پر ممکن نہیں، کیونکہ انسانوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے یہ ناگزیر ہے کہ ان کے اجتماع میں ان کا کوئی سربراہ ہو. یہ اصول یہاں تک ضروری سمجھا گیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 لوگ سفر پہ نکلیں تو وہ بھی اپنا ایک امیر بنا لیں. اس کے بعد، اور یہ جو چیز ہم نے پیش کی یہ امام ابن تیمیہ کے فتاوی جو وزارت شؤون اسلامی الاوقاف سعودی عرب نے چھاپے ہیں اس کے صفحہ 129 پر ہے. آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ اس زمن میں کیا کوئی قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ اعلم انه يجب ان يكون في جماعة المسلمين خليفة للمصالح لا تتم الا بوجوده والاصل في ذلك قول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبل الى قوله تعالى اولئك هم الفاسقون. حجت اللہ البالغہ جلد 2 صفحہ 229. شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی جماعت کا خلیفہ ہونا واجب ہے، واجب ہے، جس کے بغیر مسلمانوں کے مسالے پورے نہیں ہو سکتے. اس وجوب کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا، یہ آیت پیچھے بھی گزر چکی ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا. تو شاہ صاحب اس معاملے میں یہ رائے رکھتے ہیں. دہرا دوں چیزیں، یہ دوسرا نقطہ زیر بحث تھا کہ اقامت خلافت اور اسلامی حکومت کا قیام اور انعقاد کیا اسلام میں بطور دینی فریضہ مسلمانوں پر لازم کیا گیا ہے. تو امام قرطبی ہوں، ماوردی ہوں، ابن تیمیہ ہوں یا پھر شاہ ولی اللہ ہوں اور باقی دیگر لوگ ہوں، قرآن مجید کی ان آیات اور ان احادیث سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ یقیناً اس سوال کا جواب اس بات میں ہے کہ یہ دینی اور مذہبی فریضہ ہے. تو یہ دوسرا نقطہ ہے. اس نقطے پر غامدی صاحب کا کیا نقطہ نظر ہے بہت تفصیل کے ساتھ وہ اپنے خطبات میں اور اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں. تو جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ کہاں ہے جو بات کہی جا رہی ہے تو وہ یہاں ہے یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے. اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیے میں جو تیسرا نقطہ اس پر غامدی صاحب نے گفتگو کی وہ یہ تھی کہ کیا پوری دنیا میں خلافت کا قیام دین کا تقاضا ہے یا متعدد خلفاء بھی ہو سکتے ہیں. یعنی یہ بات، یہ نقطہ کہ مسلمانوں کا ایک حکمران ہوگا، کیا مذہب نے اس چیز کو لازم کیا ہے؟ تو آئیے ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی مذہبی ماخذ ہے اس باب میں جو اہل علم علماء پیش کر رہے ہیں. کیا کوئی روایت ہے، کیا کوئی قرآن مجید کی آیت ہے جس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ جی ہاں ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے، دوسرا خلیفہ نہیں ہو سکتا. تو اس زمین میں جو پہلی حدیث پیش کی جاتی ہے صحیح مسلم 1853 نمبر حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ روایت ہے کہ اذا بوئی لخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 خلفاء کی بیعت کی جائے تو بعد والے کو قتل کر دو. یعنی جس وقت یہ کہا گیا کہ کیا ایک سے زائد خلیفہ کی بیعت کی جا سکتی ہے تو اس ضمن میں یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کی یہ ہدایت ہے کہ جس وقت یہ معاملہ ہو تو دوسرے کو قتل کر دیا جائے. یہ حدیث ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول سے منسوب وہ حدیث ہے جو حدیث کی کتابوں میں لکھی بھی موجود ہے اور جس کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. ایک اور حدیث، من آتاکم امرکم جمیعن علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم ان یفرق جماعتکم فاقتلوہ. یہ بھی صحیح مسلم 1852 نمبر حدیث. اس کا ترجمہ ہے کہ اگر تمہارا کسی ایک آدمی پر اتفاق ہو جائے
اور کوئی آ کر تمہاری صفوں میں رکھنا ڈالنا چاہے یا تمہاری جماعت میں تفرقہ ڈالے تو اسے قتل کر دو۔ میں پھر عرض کر دوں کہ ان روایات کو، ان احادیث کو ہم بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں، ہمارا نقطہ نظر کیا ہے وہ یہاں پر زیر بحث نہیں ہے۔ تو کیا پوری دنیا میں ایک خلافت کا قیام ہونا چاہیے؟ تیسرا نقطہ زیر بحث ہے۔ اس میں دوسری حدیث کا ہم نے مطالعہ کیا جو اس باب میں پیش کی۔ اسی طریقے سے ایک تیسری حدیث جو پیش کی جاتی ہے وہ وہی ہے جس کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں، صحیح مسلم 1882 نمبر روایت، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانه لا نبی بعدی ستکون خلفاء فتکثر قالوا فما تأمرنا قالوا فو ببعث الاول فالاول واعطوهم حقهم، یعنی جس نے پہلے کی ہے اس کی بیعت کی جائے گی، اور جس نے بعد میں کی ہے اعلان کیا ہے کہ میری بھی حکومت کا میں انعقاد کرتا ہوں، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ ان روایات اور ان احادیث کو نقل کرنے کے بعد، سامنے رکھنے کے بعد علماء کیا کہتے ہیں آیات سے استدلال کر کے؟ امام الجزیری، عبد الرحمن الجزیری، معروف محقق اور عالم فقہ المذاہب الاربعہ کے مصنف، وہ اپنی کتاب کی 5ویں جلد صفحہ 414 پر لکھتے ہیں کہ اتفق الامت رحمہم اللہ، اتفق الائمۃ رحمہم اللہ علی ان الامامۃ فرض، تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ امامت فرض ہے، انه لا يجوز ان يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا امامان، اور یہ جائز نہیں ہے کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے ایک سے زائد امام ہو، لا متفقان ولا متفرقان، خواہ وہ آپس میں متفق ہوں یا آپس میں اختلاف رکھتے ہوں۔ یعنی ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں امت کے علماء کا اجماعی نقطہ نظر یہ بیان کیا ہے کہ اتفق الائمۃ رحمہم اللہ، کہ ائمہ اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ماوردی اس معاملے میں کیا کہتے ہیں۔ یاد رہے جو نقطہ زیر بحث ہے وہ یہ کہ کیا پوری دنیا میں ایک امام اور ایک خلیفہ یہ دین کا تقاضا ہے یا متعدد بھی ہو سکتے ہیں۔ ماوردی لکھتے ہیں فَأَمَّا إِقَامَةُ إِمَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ وَبَلَدٍ وَاحِدٍ وَلَا يَجُوزُ إِجْمَاعًا، ایک ہی ملک اور ایک ہی وقت میں 2 یا 3 اماموں کا قیام جائز نہیں ہے، اور اس بات پر اجماع ہے، اجماع ہے۔ فَأَمَّا فِي بُلْدَانِ الشَّتَّى وَإِمْصَارٍ مُتَبَاعِدَةٍ فَقَدْ ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ شَاذَّةٌ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ، البتہ مختلف ممالک میں مختلف اوقات میں ایک سے زائد امام کے ہونے کے جواز کے بارے میں بہت ہی قلیل طبقہ ہے، طائفہ شاذہ ہے جو اس اجماعی نقطہ نظر کی مخالفت کرتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ابن حزم لکھتے ہیں مراتب الاجماع، ان کی کتاب، صفحہ 124، اتفقوا انه لا يجوز ان يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا امامان لا متفقان ولا متفرقان ولا في مكانين ولا في مكان واحد۔ فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر ایک ہی وقت میں 2 اماموں کا تقرر جائز نہیں ہے، وہ آپس میں متفق ہوں یا مختلف ہوں، اور چاہے 2 مختلف علاقوں میں ہوں یا ایک علاقے میں ہوں۔ ان احادیث کی روشنی میں امت کا اجماع یہ علماء نقل کر لیں۔ تو یہ وہ تیسرا نقطہ تھا، پھر دہرا دیتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ دین کا اصلاً مخاطب کون ہے، فرد یا ریاست؟ ہم نے مطالعہ کیا قرآن مجید کی ان آیتوں کو پڑھ کر جن پر بنا استدلال رکھی گئی ہے، اور بتایا کہ اہل علم علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دوسرا نقطہ تھا کہ اسلامی حکومت یا خلافت کا قیام دینی فریضہ ہے۔ ہم نے پڑھا امام قرطبی ہوں، شاہ ولی اللہ ہوں، ماوردی ہوں، یا ابن تیمیہ ہوں، یا باقی احباب ہوں، قرآن مجید کی آیات اور کن احادیث سے استدلال کر رہے ہیں، ایک ایک روایت اور ایک ایک آیت کا مطالعہ کیا۔
اور اس کے بعد جو تیسرا نقطہ تھا وہ یہ کہ کیا پوری دنیا میں جب خلافت کا قیام ہو تو ایک خلیفہ ہونا چاہیے، تو اس پر بھی امت جن احادیث سے استدلال کرتی ہے اور جو ان کا اجماعی نقطہ نظر ہے وہ ہم نے بیان کیا۔ اب چوتھا نقطہ زیر بحث ہے جس پر غامدی صاحب نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا تھا کہ قومیت کی بنیاد اسلام ہے یا نہیں۔ اسلام میں قومیت کی بنیاد کیا مذہب ہے، اسلام ہے، یا کوئی اور بنیاد بھی ہو سکتی ہے، جغرافیہ ہو سکتا ہے، رنگ ہو سکتی ہے، نسل ہو سکتی ہے، اور کوئی اشتراک ہو سکتا ہے، کیا چیز ہے؟ غامدی صاحب کا نقطہ نظر ان کے آرٹیکل ان کے لیکچرز میں موجود ہے۔ امت کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ان جلیل القدر علماء اور ائمہ کا نقطہ نظر کیا ہے جن کی کتابیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، جن کی علمی روایت وہاں زیر بحث آتی ہے اور جن کو پھر آگے لوگ کوٹ کرتے ہیں۔ تو اس معاملے میں بھی ہم مطالعہ کریں گے کہ مسلم قومیت کی بنیاد کیا کسی دینی استدلال پر کھڑی ہوئی ہے، یعنی قوم مسلمان بحیثیت قوم اس وقت تک قوم نہیں بن سکتے کہ جب تک وہ جو بائنڈنگ فورس ہے وہ اسلام نہیں ہو، یعنی مذہب ہی ہوگا تب وہ قوم کہلائے گی۔ تو قومیت کی بنیاد اسلام ہے یا نہیں، اس چیز کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ قرآن نے مسلمانوں کے لیے لفظ قوم استعمال نہیں کیا، اس کے لیے قرآن نے امت، حزب اور جماعت کے الفاظ استعمال کیے جو نظریاتی وحدت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کی کتاب اسلامی ریاست ہے۔ اس نقطہ نظر کی بنیاد میں، اس کے استدلال میں وہ قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں، سورہ بقرہ آیت 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ جو اسلام کی دعوت قبول کر لے وہ ایک قوم ہے، یہ کہہ کر یہ آیت مولانا نقل کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت، درمیان کی امت بنایا۔ مولانا لکھتے ہیں کہ مسلمان حقیقت میں قوم نہیں، ایک پارٹی ہیں، اس لیے قرآن نے ان کے لیے حزب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور پھر سورہ مجادلہ آیت 58 کا وہ حوالہ دیتے ہیں جس کے آخر میں کہا گیا کہ اولئک حزب اللہ الا ان الحزب اللہ هم المفلحون، کہ وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ بھی اسلامی ریاست صفحہ 262 پر مولانا نے قرآن مجید کی آیات نقل کر کے یہ بتایا کہ قومیت کی بنیاد اسلام میں صرف اسلام ہے۔ اس کے بعد مولانا لکھتے ہیں کہ اسلام ایمان کے تعلق کو سب تعلقات پر ترجیح دیتا ہے اور وقت پڑے تو ان میں سے ہر ایک کو اس پہ قربان کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور پھر سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 60 وہ نقل کرتے ہیں، طویل آیت ہے، ترجمہ کر دیتا ہوں۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیرے ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں وہ یعنی اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہارے دین اور تمہارے وطن میں دشمنی ہو جائے تو دین کی خاطر وطن چھوڑ کر نکل جاؤ، جو شخص دین کی محبت میں وطن قربان کر کے نہ نکلے وہ منافق ہے، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 89 مولانا پیش کرتے ہیں، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لہٰذا ان میں سے، ترجمہ آیت کا، ان میں سے
کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیات نقل کر کر اس سے مولانا استدلال کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ قومیت، قوم کی بنیاد مسلمان قوم میں اگر وہ کوئی چیز ہے تو اسلام ہے، اس کے علاوہ کسی چیز پر کوئی قوم نہیں بن سکتی۔ یہ بحث اپنے کیا نتائج اور مضمرات رکھتی ہے، اس بحث کے کیا اہداف اور مقاصد ہیں، میں پھر عرض کر دوں کہ ہم ان پر اس وقت نقد اور تبصرہ نہیں کر رہے، ہم صرف وہ مواد نکال کر سامنے رکھ رہے ہیں کہ جس کا جواب دیا گیا ہے اور جس پر یہ سوال کیا گیا ہے کہ یہ مواد کہاں پایا جاتا ہے ہمارے ہاں، تو معذرت کے ساتھ وہ مواد یہاں پایا جاتا ہے آپ کے۔ تو اس پر ہمارا نقطہ نظر، اس بحث کے نتائج، یہ سب چیزیں وہ غامدی صاحب کی کتاب اور ان کے لیکچرز میں زیر بحث۔ مولانا اس کے بعد آگے سورہ توبہ کی آیت نقل کرتے ہیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ سورہ توبہ کی یہ آیت اسلامی ریاست صفحہ 245 پر نقل کی۔ مولانا آگے لکھتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کے اس جسد نامی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے تعبیر کیا ہے اور کہا ید اللہ علی الجماع من شذ شذ فی النار، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، جو اس سے بچھڑا وہ آگ میں گیا۔ یعنی مسلمانوں کی قوم ایک جماعت ہے جس کی بنیاد اسلام ہے، اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی چیز کو بنیاد بنا کر اس سے بچھڑا تو وہ آگ میں جائے گا۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ پارٹی کا یہ اختلاف باپ اور بیٹے کا تعلق توڑ دیتا ہے، لا یتوارث اہل الملتین، دو مختلف ملتوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے متوارث نہیں ہو سکتے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 60 نقل کر کے وہ لکھتے ہیں لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، وہ کفار کے لیے حلال ہے نہ کفار ان کے لیے حلال۔ اسلامی ریاست صفحہ 263۔ تو یہ وہ چوتھا نقطہ ہے کہ قومیت کی بنیاد اسلام میں کیا ہے۔ غامدی صاحب نے اپنے آرٹیکل میں اس کا جواب دیا ہے کہ ان کے نقطہ نظر میں کیا ہے، علماء کیا کہتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں، کیا ان کا بنا استدلال ہے۔ تو ہم نے اس چوتھے نقطے میں اس پر گفتگو کی تفصیل سے کہ اہل علم علماء قرآن مجید کی آیات ہوں یا احادیث ہوں، ان میں سے کن چیزوں سے استدلال کرتے ہیں اور کیا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں 5ویں نقطے کی طرف، جس پر غامدی صاحب نے وہاں کلام کیا۔ کیا تکفیر کا حق مسلمانوں کو حاصل ہے؟ یعنی کسی مسلمان کو کسی دوسرے شخص کے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ پھر عرض کر دوں کہ اس پر جو نقطہ نظر تھا غامدی صاحب کا، بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنی کتاب میزان، اپنے لیکچرز خطبات ڈائلس میں حق کے تکفیر کے عنوان سے، اور اسی طریقے سے تکفیر سے متعلق روایات پر جو انہوں نے تحقیقی کام کیا ہے وہ چھپ چکا ہے، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے امت کے علماء کا؟ جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ تکفیر تو اصلاً ایک مباح چیز ہے، یعنی تکفیر کے حق میں کسی دلیل دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر تکفیر تو کی جائے گی، تکفیر تو ہوگی، کیوں ہوگی؟ جب یہ پوچھا جاتا ہے تو قرآن مجید کی یہ آیات بیان کی جاتی ہیں اور ان سے استدلال کر کے کہا جاتا ہے کہ ان میں تو خود تکفیر کی گئی ہے۔ احادیث بیان کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان میں تو خود تکفیر کی گئی ہے، نہ صرف یہ بلکہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ بعد میں بھی لوگ کافر ہوں گے، تو جب بعد میں بھی ہوں گے تو تکفیر کی جائے گی۔ اور پھر دین کی ہدایات قرآن مجید کی ہوں یا روایات سے استدلال کرتے ہوئے کہ ان میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ تکفیر کی جائے،
یعنی جس وقت یہ کہا جائے کہ مرتد کو سزا دی جائے گی تو پھر تکفیر کی جائے گی، جب یہ کہا جائے گا کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا تو تکفیر کی جائے گی. تو یہ وہ تقاضے ہیں جن کے تحت تکفیر کی جاتی ہے. تو اس 5ویں نقطے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. سورہ اعراف کی آیت پیش کی جاتی ہے 172 اور 3 کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود لوگوں کی عہد الست لینے کے بعد اتمام حجت کر دیا ہے، اور اب جو شخص اس کو نہیں مانتا وہ در حقیقت کافر ہو چکا ہے، یعنی مذہب کو چھوڑ چکا ہے. سورہ اعراف کی اس آیت کا ترجمہ ہے: اور اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ تم اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، ہم بات کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا. یعنی یہ آیت نقل کر کے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تو واضح کر دیا ہے کہ جو حقیقت ہے، جو روشنی ہے وہ تو سب تک پہنچا دی ہے، اور لوگوں کے بارے میں بتا بھی دیا ہے کہ ہم نے تو دین سب تک پہنچا دیا ہے، عہد الست کے تحت اتمام حجت ہو چکا ہے. لہٰذا اب اس اتمام حجت کے بعد جو شخص ہمارے سامنے آئے گا اور ہم اس سے پوچھیں گے تو وہ اس کو نہیں مانتا تو ہم اس کی تکفیر کریں گے. تو یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ کہی جاتی ہے کہ قرآن مجید میں اگر کسی چیز کی ممانعت نہیں آئی تو وہ اصلاً مباح ہے، اصلاً جائز ہے. لہٰذا جس وقت وہ جائز ہے تو آپ یا کوئی بھی شخص ہمیں تکفیر سے کیسے روک سکتا ہے؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ممانعت نہیں آئی بلکہ وہاں بھی تکفیر کی گئی ہے تو وہ کون سی آیات ہیں جو پیش کی جاتی ہیں؟ وہ آیات ہم یہاں پیش کرتے ہیں. سورہ صاد کی آیت ہے. آپ کہتے ہیں کہ انہیں تعجب ہے، آیت کا ترجمہ ہے 4 آیت، انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا ہے اور ان کافروں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ساحر ہے اور سخت جھوٹا ہے. تو قرآن مجید کی یہ آیت نقل کر کے استدلال کیا جاتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کافروں نے کہہ دیا، تو اس کا مطلب کافر کہا جائے گا نا. اللہ نے کہا ہے تو ہم بھی کہیں گے. اسی طریقے سے سورہ مائدہ کی آیت وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. تو جب اللہ نے ایک صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے تو ہم بھی دیں گے. جو دیکھ رہے ہیں کہ جو نہیں فیصلہ کر رہے ہیں ہم ان کو کافر قرار دیں گے. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ کافر کہہ کر مخاطب کیا ہے سورہ کافرون میں کہ قل یا ایھا الکافرون، تم اعلان کرو اے پیغمبر کہ اے کافرو. لہٰذا قرآن مجید تو نہ صرف یہ کہ یہ ایک مباح عمل ہے بلکہ خود بھی اس کو کر رہا ہے اور ہمیں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں پہ میں نے تکفیر کی ہے، لہٰذا تمہارے لیے یہ ایک کھلی چیز ہے، تم بھی چاہو تو کرو. تو قرآن مجید کی ان آیات سے استدلال کیا جاتا. ان کے بعد کچھ احادیث ہیں جن سے تکفیر کے معاملے میں استدلال کیا جاتا. پہلی یہ ہے کہ يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمیۃ. معاف کیجیے گا. جی صحیح مسلم کی یہ 2455 نمبر روایت ہے. اس کا ترجمہ ہے وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے ہدف کو چیر کر نکل جاتا ہے. یعنی کہا گیا کہ بعض لوگ ہوں گے جو دین سے نکل جائیں گے، لہٰذا یہی تو ہم کر رہے ہیں. روایت میں جو بیان ہوا ہے کہ بھائی جو نکلیں گے ان کی ہم تکفیر کر رہے ہیں.
اسی طرح صحیح بخاری کی رقم 48 سباب المسلمی فسوقہ و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے. تو یہاں بھی کیا کیا گیا ہے کہ کفر قرار دیا گیا ہے کسی چیز کو، اور اس کا مرتکب ہونے والا کافر قرار دیا ہے. تو لہٰذا جب روایتوں میں بیان ہوا ہے تو ہم کیوں نہ کسی شخص کو کافر قرار دیں. اسی طرح بخاری کی 121 نمبر روایت ہے کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرنا. یہ روایت پڑھائی جاتی ہے، اور اس روایت کو پڑھ کے یہ جواز دیا جاتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے بعد کافر نہ ہو جانا، تو اصل میں کافر تو پھر ہوا جائے گا، اور پھر جو ہوگا تو ہم بتائیں گے کہ وہ کافر ہے. بڑا شاندار جملہ اس کو کہہ کر نقل کیا جاتا ہے کہ ہم کافر بناتے نہیں، ہم کافر بتاتے ہیں. وہ انہی روایات سے استدلال کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری ہی کی یہ روایت ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے یہ لفظ ایک پر چسپاں ہو جاتا ہے. لہذا کفر تو ہوتا ہے، اور جب کفر ہوتا ہے تو کوئی کافر بھی ہوتا ہے، اور جب کوئی کافر ہوتا ہے تو بیان بھی کیا جاتا ہے. تو یہ وہ احادیث ہیں جن سے یہ بات بیان کی جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم 4771 کہ تم حکمرانوں سے اقتدار کے معاملے میں جھگڑا صرف اس صورت میں کر سکتے ہو جب کوئی کھلا کفر ان کی طرف سے دیکھو اور تمہارے پاس اس معاملے میں اللہ کی واضح حجت موجود ہو. کفرن بواحن ان ترا کفرن بواحن، یعنی کہا یہ گیا ہے روایت میں کہ کھلا کفر کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھلا کفر ہوگا تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہوگا تو ہم اس صورت میں بغاوت کر دیں گے. تو بھائی تبھی تو بغاوت ہوگی کہ جب کسی کو کافر قرار دیا جائے. تو تکفیر کے معاملے میں کہ کیا کسی کی تکفیر کی جا سکتی ہے، اس کا حق دین نے دیا ہے، کسی کو دیا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے. یہ وہ 5واں نقطہ تھا کہ کیا حق تکفیر مسلمانوں کے لیے ثابت ہے. تو اس کا جواب قرآن مجید کی ان آیات اور ان حدیث کی روشنی میں دیا جاتا ہے کہ یقیناً نہ صرف یہ کہ یہ امر مباح ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تکفیر کی ہے، نہ صرف یہ کہ روایت میں تکفیر کی گئی ہے، بلکہ ہمیں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو یہ رویہ تم اپناؤ. یہاں میں ایک بات پھر یاد دلا دوں کہ ان تمام روایات پر ہمارا نقطہ نظر، غامدی صاحب کا نقطہ نظر، وہ یہاں نہ زیر بحث ہے، نہ ان پر اس نقطہ نظر پر تنقید زیر بحث. یہاں صرف مواد پیش کیا جا رہا. تو یہ 5واں نقطہ تھا جس کو ہم نے پیش کیا. ایک اور روایت اس ضمن میں سنن ترمذی کی، وہ روایت یہ ہے کہ دابہ ارض نکلے گا، اس کے ساتھ موسیٰ کا عصا سلیمان کی انگوٹھی ہوگی جس کے ذریعے مومن کے چہرے کو منور کر دے گا اور کافر کی ناک پہ مہر لگا دے گا. یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر لوگ جمع ہوں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے اے مومن اے کافر. سنن ترمذی 3187 نمبر یہ روایت ہے. یعنی اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگوں کے چہروں پہ کفر کی علامات واضح ہوں گی تو لوگ ایک دوسرے کو مومن اور کافر کہہ کے مخاطب کریں گے. لہٰذا تکفیر تو ایک ایسا واضح امر ہے کہ جو ہوا ہے، ہوتا رہا ہے اور جو ہوگا، اور یہاں تک ہوگا کہ روایت بتاتی ہے کہ لوگوں کے چہروں پہ تکفیر نمایاں ہو جائے گی. تو ہم تو صرف بیان کریں گے. یہ بھی اس ضمن میں بطور استدلال روایت پیش کی جاتی ہے. یہ 5واں نقطہ تھا. اب ہم 6 نقطے کی طرف آتے ہیں کہ کیا کفر، شرک اور ارتداد اور اس کی سزا دینے کا اختیار مسلمانوں کو حاصل ہے. غامدی صاحب نے وہاں اپنا نقطہ نظر اس حوالے سے بیان کیا تھا. کفر، شرک اور ارتداد قابل سزا جرم ہیں اسلام میں یا نہیں، یہ چیز زیر بحث ہے. اور ہم وہ چیزیں پیش کر رہے ہیں جو اہل علم علماء کی لکھی ہوئی مذہبی علمی روایت کے اندر موجود، دینی مدرسوں میں پڑھائی جانے والے نصابوں کا حصہ، مذہبی سیاسی تحریکوں اور تنظیموں کے منشور اور دعوت اور تبلیغ کا عنوان ہے. تو کیا کفر، شرک اور ارتداد کی سزا کا اختیار مسلمانوں کو ہے؟ اس میں سب سے پہلے
کفر اور شرک کی سزا کا اختیار، اس پر ہم اہل علم علماء کے قرآن مجید اور روایت سے مبنی استدلال کو پیش کریں گے اور پھر ارتداد۔ ابن رشد لکھتے ہیں، بدایت المجتہد بہت معروف مارکۃ الآراء ان کی کتاب، جلد 2 149 صفحہ، فَأَمَّا شَرْطُ الْحَرْبِ فَهُوَ بُلُوغُ الدَّعْوَةِ بِالاتفاق۔ اس پر اتفاق ہے کہ جنگ کی شرط ابلاغ دعوت ہے، جنگ کی شرط ابلاغ دعوت ہے بالاتفاق، یعنی انه لا يجوز حرابتهم حتى يكونوا قد بلغتهم الدعوة، وذلك شيء مجمع عليه من المسلمين لقوله تعالى وما كنا بمعذبين حتى نبعث رسولا۔ قرآن مجید کی آیت سورہ اسراء آیت 15 وما كنا بمعذبين حتى نبعث رسولا سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ جنگ کی شرط ابلاغ دعوت ہے، یعنی کہ یہ دعوت جب تک ان غیر مسلموں تک پہنچ نہ جائے ان سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے، لہذا دعوت پہنچائی جائے گی، جس وقت دعوت پہنچ گئی تو اب آپ کے لیے جنگ کرنا یہ لازم ہے، یعنی دعوت شرط ہے اور دعوت ہو جائے گی تو پھر جنگ کرنا مباح ہے۔ تو اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیت ابن رشد نے پیش کی ہے، بدایت المجتہد جلد 2 صفحہ 149۔ امام قرطبی کے نزدیک غیر مسلم سے قتال کی علت کیا ہے وہ اس بارے میں لکھتے ہیں، قرآن کی آیت سے اور روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کی علت کفر ہے، تفسیر قرطبی جلد 2 صفحہ 353۔ وہ لکھتے ہیں وَهُوَ أَمْرٌ بِقِتَالٍ مُطْلَقٍ لَا بِشَرْطٍ أَن يَبْدَأَ الْكُفَّارُ دلیل ذلك قوله تعالى وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ وقول علیہ السلام أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ قتال کا حکم مطلق ہے، ترجمہ اس کا، اس میں یہ شرط نہیں کہ کفار ابتدا کریں، اس پر دلیل اللہ کا یہ قول ہے کہ ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک قتال جاری رکھوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کر لیتے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ جو نقطہ ہے، اس نقطے کے کیا اطلاقات ہیں، کیا نتائج ہیں، کیا وہ واقعات ہیں جو اس وقت دنیا کے اوپر رونما ہو چکے ہیں، اور وہ کیا فسادات ہیں جو اس دنیا میں اس وقت دیکھے جا رہے ہیں، یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اس احساس اور درد دل کے ساتھ یہ نکات پیش کیے جا رہے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں اور کیسے پائی جاتی ہیں۔ تو اس کو ذرا پڑھیے اور سنیے، اور خصوصاً وہ لیکچر سنیے خود باتیں ڈالے جہاں پر بتایا گیا ہے کہ اس کے پھر کیا نتائج ہیں، اس سے ایک مسلمان پھر کیا سوچتا ہے اور کیا ذمہ داریاں اس پر لازم ہو جاتی ہیں۔ تو امام قرطبی کی اس بات کو دوبارہ پڑھتے ہیں، بہت اہم بات ہے۔ وہ امر بقتال مطلق لا بشرط ان يبدأ الكفار، قتال کا حکم مطلق ہے، اس میں یہ شرط نہیں کہ کفار ابتدا کریں، اور اس پر دلیل کیا ہے، وہ یکون الدین للہ، کیا دلیل ہے کہ دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے، یعنی دنیا میں دین اللہ کا ہو جائے، یہ ہے قتال کی علت، کفر کا خاتمہ۔ ابن رشد لکھتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ فَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّهُمْ جَمِيعُ الْمُشْرِكِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورہ انفال آیت 39۔ ابن رشد لکھتے ہیں کہ قتال بالاتفاق تمام مشرکین سے کیا جائے گا، تمام مشرکین سے قتال کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ اس کے بعد امام سرخسی بھی اسی آیت کو استدلال بناتے ہوئے لکھتے ہیں ثم امر بالبدایۃ بالقتال فقال اللہ تعالی فقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، سورہ بقرہ 193 نمبر آیت۔
وقال اللہ تعالی فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، سورہ توبہ آیت نمبر 5. یعنی کیا مطلب ان کی اس بات کا کہ پھر اقدامی جہاد کا، ثم امر بالبدایۃ بالقتال، ابتدائی اقدام کرنے کے جہاد کا حکم دیا اللہ نے. اور کن آیات سے استدلال کرتے ہوئے؟ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، یعنی ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. اور پھر فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، مشرکین جہاں پائے جائیں وہاں پر ان کا قتل کر دو. ان آیات کو امام سرخسی بنا استدلال بناتے ہیں. مزید لکھتے ہیں آگے وہ اپنی کتاب مبسوط جلد 10 صفحہ 2 اور 3 پر، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک قتال جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں. جب وہ ایسا کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جان اور مال بچا لیا سوائے کہ ان پر کوئی حق قائم ہو اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. یہ حدیث نقل کی امام سرخسی نے. اور اس کے بعد یہ لکھتے ہیں فاستقر الامر على فریضۃ الجہاد مع المشرکین وهو فرض قائم الى قیام الساعہ. چنانچہ اس آیت اور اس روایت سے استدلال کے بعد لکھتے ہیں چنانچہ مشرکین کے ساتھ جہاد فرض کے درجے میں مقرر کر دیا گیا. مشرکین کے ساتھ جہاد. فاستقر الامر على فریضۃ الجہاد مع المشرکین وهو فرض قائم الى قیام الساعہ، قیامت تک کے لیے لازم کر دیا گیا ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض منذ بعثنی اللہ تعالی الى ان یقاتل آخر عصابۃ من امتی الدجال. چنانچہ مشرکین کے ساتھ جہاد فرض کر دیا گیا ہے، اور اس کی جو دلیل انہوں نے وہ دی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، میری آمد کے وقت سے، میری بعثت کے وقت سے لے کر اس وقت تک جب تک میری امت کا آخری گروہ دجال سے قتال کرے گا، دجال سے قتال کرے گا. تو یہ امام سرخسی کا اس بارے میں نقطہ نظر ہے. دہرا لیں ہم کہ چھٹا نقطہ زیر بحث ہے کہ کفر شرک ارتداد کی سزا مذہب نے مقرر کی ہے اور ہم پر لازم کیا ہے کہ ہم وہ سزا دیں. تو کفر اور شرک کی سزا کے بارے میں اس وقت ہم امت کے ائمہ کے ان استدلالات کا جائزہ لے رہے ہیں جو قرآن اور حدیث پر مبنی ہے. امام قرطبی کے نزدیک غیر مسلم سے قتال کی علت کفر تھی، اس پر ہم گفتگو کر چکے. امام ابن رشد، امام سرخسی نے جن آیات سے استدلال کیا. اب ہم پڑھتے ہیں کہ امام کاسانی بدایہ ثنایا کے مصنف کیا کہتے ہیں. وہ لکھتے ہیں فلا تجوز عند عدم الضرورہ لأن الموادعة ترک القتال مفروض. بلا ضرورت کفار سے خود صلح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ صلح کرنا جہاد کے فرض کو ترک کرنا ہے. ولا يجوز الا فی حال یقع وسیلۃ الی القتال. یہ صرف اسی صورت میں جائز ہے، یعنی جہاد کو ترک کرنا اور مشرکین سے صلح کرنا یہ صرف اسی صورت میں جائز ہے کہ جب مزید قتال کا ذریعہ بنے. ولا يجوز الا فی حال یقع وسیلۃ الی القتال، یعنی مزید کا ذریعہ بنے تو صلح کی جائے. لأنها حينئذ تكون قتالا معنا قال الله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. سورہ محمد آیت 35 کا حوالہ انہوں نے دیا ہے. اس سے استدلال کیا ہے کہ کفار سے صلح جائز نہیں ہے سوائے صورت کے کہ دوبارہ حملے کے لیے کی جائے. اور آیت کیا پیش کی ہے؟ سورہ محمد کی آیت 35 اس کا ترجمہ ہے تو تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم غالب ہو اور خدا تمہارے ساتھ. یہ قرآن مجید کی آیت سے استدلال کر کے انہوں نے بتایا کہ کفر اور شرک کے ساتھ
جنگ کے اندر کیا معاملہ ہوگا۔ شاہ ولی اللہ جبر اور اکراہ کے ذریعے مسلمانوں کو دین حق پر ایمان لانے اور انکار کرنے والوں کو اسی بنا پر قتل کرنے کے قائل ہیں۔ شاہ صاحب حجت میں لکھتے ہیں عجب اللہ من قوم يدخلون الجنہ فی سلاسل، روایت نقل کر کے ایسے لوگوں پر اللہ کو تعجب ہوگا جو جنت میں بیڑیوں سمیت داخل ہوں۔ اور شاہ صاحب پھر لکھتے ہیں کہ یہ وہ کڑوا گھونٹ ہے، جس طرح مریض کو دوائی پلائی جاتی ہے اسی طریقے سے ہر کافر کو یہ کڑوا گھونٹ پلایا جائے گا جنگ اور قتال کی صورت میں کہ تم نے اسلام قبول نہیں کیا، اب تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ پھر دوہرا لیتے ہیں، چھٹا نقطہ زیر بحث ہے کفر اور شرک پر سزا۔ مولانا مودودی کثر شوکت کفر کو علت قتال مانتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 193 نقل کرتے ہیں، وہ آیت یہ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور تم یہ جنگ ان سے برابر کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں اللہ ہی کا ہو جائے، تاہم وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اقدام صرف ظالموں کے خلاف ہی جائز ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ یہاں فتنے کا لفظ اوپر کے معنی سے ذرا مختلف استعمال ہوا ہے۔ سیاق و سباق سے صاف ظاہر ہے کہ اس مقام پر فتنے سے مراد وہ حالت ہے جس میں دین اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے ہو۔ لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو۔ پھر جب ہم لفظ دین کی تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں دین کے معنی اطاعت کے ہیں، اور اصطلاحاً اس سے مراد نظام زندگی ہے جو کسی کو بالا تر مان کر اس کے احکام و قوانین کی پیروی میں اختیار کیا جائے۔ بس دین کی اس تشریح سے یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ سوسائٹی کی وہ حالت جس میں بندوں پر بندوں کی خدائی اور فرما روائی قائم ہو اور جس میں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے، فتنے کی حالت ہے۔ اسلامی جنگ کا مطمع نظر یہی ہے کہ اس فتنے کی جگہ ایسی حالت قائم ہو جس میں بندے صرف قانون الہی کی مطیع بن کر رہے ہیں۔ تفہیم القرآن جلد 1 صفحہ 151۔ تو مولانا نے اپنے استدلال میں یہ بات بتائی ہے۔ اس کے بعد ارتداد زیر بحث ہے۔ ارتداد کی سزا کے بارے میں امام سرخسی لکھتے ہیں کہ جب مسلمان مرتد ہو جائے تو اس پر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے اسی جگہ قتل کر دیا جائے گا، سوائے یہ کہ وہ مہلت طلب کرے۔ مبسوط جلد 10 صفحہ 98۔ یہی نقطہ نظر مولانا مودودی نے پیش کیا ہے کہ ارتداد بھی قابل سزا جرم ہے، اور انہوں نے اس کی سزا دینے کی جو علت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام میں ریاست میں خلل اور انتشار اس سے پیدا ہوتا ہے، جس کے لیے یہ سزا دی جائے گی۔ ارتداد کے حوالے سے ابن تیمیہ کا بھی نقطہ نظر یہی ہے کہ مرتد ہونے والا شخص اپنے وجود سے گویا دوسرے مسلمانوں کو بھی ارتداد کی دعوت دیتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی جو آیت پیش کی جاتی ہے اور جو روایت جس سے استدلال کیا جاتا ہے وہ من بدل دینہ فاقتلوہ، یعنی ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جس نے دین ترک کر دیا، مرتد ہو گیا، اس کو قتل کر دیا، یہ روایت ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ فتح کی آیت نمبر 16 ہے او یسلمون، کہ یہاں تک کیا جائے گا کہ وہ اسلام لے آئیں، تو اسلام لانے کے بعد اگر چھوڑ دیں گے تو پھر ان کو اسی پر مجبور کیا جائے گا۔ تو ارتداد کے لیے قرآن مجید کی اس آیت اور اس روایت سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جو نقطہ اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیے میں زیر بحث آیا تھا، وہ 7واں نقطہ ہے جمہوریت۔
بتایا گیا تھا کہ جمہوریت کے بارے میں غامدی صاحب کا کیا نقطہ نظر ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی جمہوریت کے بارے میں کن قرآن مجید کی نصوص اور احادیث کو سامنے رکھ کر استدلال کیا جاتا ہے اور وہ کیا استدلال ہے. یہ چیزیں ہم تفصیلاً وہاں زیر بحث لائیں گے کہ جہاں پر موجودہ عہد میں جمہوریت کے بارے میں جو اہل علم علماء رویہ اختیار کر رہے ہیں. یہاں پر چونکہ ہم نے صرف استدلال کو خالص رکھا ہے تو قرآن مجید کی آیت اور روایات کو بیان کر کے ہم یہ بتائیں گے کہ کیا وہ آیات ہیں اور کون سی وہ روایت ہیں جن سے استدلال کیا جاتا ہے. پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ اللہ ہی کی حاکمیت، اللہ ہی کا حکم ہے جو جاری رہے گا. یہ وہ آیت ہے کہ جس سے استدلال کر کے یہ لکھا جاتا ہے کہ جمہوریت میں عوام خود حاکم ہوتے ہیں اور کسی الہی قانون کے پابند نہیں ہوتے. وہ خود فیصلہ کریں گے کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری. مفتی تقی عثمانی صاحب اس آیت کو نقل کر کے، اس آیت کو سامنے رکھ کے یہ بات لکھتے ہیں. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص سیاست کا ماہر ہے مگر ہے کافر. اگر اس کی اقتدا کر لی جائے، یعنی سیاست میں کسی کافر کی اقتدا کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال بالکل ایسی جیسے کسی کافر کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، اور دین نے ہمیں اس سے منع کیا. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. اور پھر یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ ان واللہ لا نولی علی هذه العمل احدا صائله ولا احدا حرس علیہ، یعنی جمہوریت میں عہدہ خود طلب کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ اسلام کی ہدایات کے خلاف ہے. یہ حدیث ہے جو نقل کی جاتی ہے. دہرا لیتے ہیں. 7واں نقطہ زیر بحث ہے جمہوریت کے بارے میں قرآن مجید کی وہ کون سی آیات ہیں جن سے استدلال کر کے کہا جاتا ہے. تو پہلی آیت ہم نے پڑھی کہ ان الحکم الا للہ، اور دوسری یہ روایت کہ چونکہ جمہوریت میں خود عہدہ طلب کیا جاتا ہے اس لیے یہ خلاف اسلام ہے. اسلام اور سیاسی نظریات مولانا تقی عثمانی صفحہ 199 پر یہ استدلال پیش کرتے ہیں. یہ روایت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ خدا کی قسم میں کسی ایسے آدمی کو انتظام حکومت میں کوئی عہدہ نہ دوں گا جو اس کا طلبگار ہو اور حرص رکھتا ہو. اسی طریقے سے یہ کہا جاتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اے مسلمانوں ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے باہم تفرقہ کیا اور اختلاف کیا. سورہ آل عمران کی آیت 105. اس سے استدلال کر کے یہ کہا گیا ہے کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں جماعتیں ہوتی ہیں، وہ اختلاف کرتی ہیں، تو مسلمانوں کو تو اس اختلاف سے منع کیا گیا، لہٰذا جمہوریت کے تحت انتخاب یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے سورہ انعام کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ زمین والوں کی اکثریت کی اطاعت کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گے. یعنی اکثریت کی اطاعت چونکہ جمہوریت میں کی جاتی ہے تو یہ آیت نقل کر کے کہی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے وَإِن تَطِعْ أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْضِ کی تشریح میں اور شاہ ولی اللہ نے اس آیت کو نقل کر کے جمہوریت کا رد فرمایا ہے. ایک اور آیت جو ضمن میں پیش کی جاتی ہے وہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اور کہا جاتا ہے کہ جمہوریت میں پارلیمنٹ کو چونکہ یہ اختیار دیا جاتا ہے وہ قانون سازی کرے، تو یہ بالکل قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق ہے کہ جس طرح احبار اور رہبان کو ارباب من دون اللہ بنایا جاتا ہے اسی طرح پارلیمنٹ کو بھی بنایا جاتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو پیش کی گئی جمہوریت کے حوالے سے. آخری نقطہ 8واں اور 9واں نقطہ ہم اس کو ملا لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا جہاد ریاست کے تحت ہوگا یا پرائیویٹ جہاد بھی ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں چند واقعات ہیں جن سے استدلال کیا جاتا ہے. وہ واقعات میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ واقعات زیر بحث آ رہے ہیں تو استدلال رسول اللہ کے اس رویے سے ہے کہ آپ نے تو ان سے نہیں روکا نا، لہٰذا یہ بھی قابل استدلال چیز ہے. وہ ابو بصیر اور ابو جندل کا واقعہ ہے جس میں انہوں نے انفرادی طور پر طاقت کی ہے
اور حملہ کیا ہے، جس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو نہ کوئی سزا دی، نہ ان کی کوئی نکیر فرمائی، تو لہٰذا آج بھی پرائیویٹ جہاد اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو یہ جواز ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آیت جو اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے، اس کے تحت جس وقت منکر کو دیکھا جائے گا، جو شخص دیکھے گا وہ اس کا ازالہ جو ہے وہ کر دے گا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت، من رأى منکم منکرن، تم میں سے کوئی منکر دیکھے تو اسے ہاتھ کی طاقت سے بدل دے۔ کوئی یہ طاقت اپنے اندر نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے کام لے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل میں اسے برا سمجھے، اور یہ ضعیف ترین ایمان کی نشانی ہے۔ تو اس روایت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ کسی برائی کا خاتمہ ہو یا کسی جگہ جہاد تک کرنا ہو تو اس میں یہ اختیار روایت اور وہ واقعات جو رسول اللہ کی موجودگی میں ہوئے وہ آپ کو یہ اجازت دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ جو نقطہ تھا آخری کہ کیا شریعت کے وہ احکام جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے ان پر کوئی اور شخص بھی اس کو لازم کر سکتا ہے، کوئی حکومت لازم کر سکتی ہے، تو وہاں بھی انہی روایات سے استدلال کیا گیا ہے کہ رسول اللہ نے ہدایت کی ہے کہ جب کوئی منکر دیکھا جائے تو ہاتھ سے اس کو روک دیا جائے۔ میں پھر یہ عرض کر دوں کہ ان روایات سے غامدی صاحب کا کیا استدلال ہے، وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ ان روایات میں جو ان لم یستطع کے الفاظ آئے ہیں اس پہ انہوں نے کیا لکھا ہے وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے، ان کا نقطہ نظر وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں ہم یہ چیز پڑھ رہے ہیں کہ کیا پرائیویٹلی آپ کوئی اقدام کر سکتے ہیں، چاہے وہ جہاد کا ہو یا چاہے کسی منکر کو روکنے کا ہو۔ منکر وہ بھی ہو سکتا ہے جو بندے اور خدا کے درمیان ہو، وہ بھی ہو سکتا ہے جو بندے اور معاشرے کے درمیان ہو۔ تو یہاں پر یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اس استدلال کا ایک خلاصہ ہے جو بیان کیا ہے ابو بکر جساس نے، اس خلاصے کو بیان کر کے ہم اپنے موضوع کا خاتمہ کریں گے۔ اور اس خلاصے کو بیان کرنے سے پہلے انہوں نے کچھ روایات پیش کی ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب لوگ ظالم کو دیکھیں لیکن اس کا ہاتھ نہ روکیں تو ممکن ہے کہ اللہ کا ان پر عذاب نازل ہو جائے۔ ایک روایت۔ دوسری روایت، تم البتہ ایک دوسرے کو معروف کا حکم دیتے رہنا، منکر سے روکتے رہنا، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب تم دیکھو کہ بخیل کی اطاعت جانے لگے اور خواہشات نفس کی اتباع عام ہو جائے۔ تو یہ دو روایتیں انہوں نے نقل کی کہ اس میں خود رسول اللہ کا ارشاد ہے، اور اس کے بعد جساس کا یہ تبصرہ کر کے ہم اس بحث کا خاتمہ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان حدیث مبارکہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جس میں منکر کی تغییر اور ازالہ ممکن ہو، پس جو شخص اس منکر کو ہاتھ سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس پر ہاتھ سے اس منکر کو ختم کرنا فرض ہے۔ اور کسی منکر کو ہاتھ سے ختم کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس منکر کا خاتمہ تلوار کے بغیر اور اس منکر کے فاعل کی جان لیے بغیر ممکن نہ ہو، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ ایسا کر گزرے۔ احکام القرآن جلد 2 صفحہ 44۔ تو یہ ہم نے ان 9 نقاط پر قرآن اور حدیث سے مبنی علماء کا نقطہ نظر بیان کیا ہے، اور کوشش کی ہے کہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں من و ان ان کو آپ لوگوں تک اور ان سنجیدہ طالب علموں تک پہنچا دیا جائے جو اس بات کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسی فکر کا مولود فساد ہے جو دینی مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، تو پھر وہ ان چیزوں پر سنجیدگی سے غور کریں۔ یہ ہماری گفتگو کا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے۔ دوسرے حصے میں ہم ان تمام استدلالات پر عصر حاضر کے علماء کے نقطہ نظر پر غور کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔